خوش آمدید۔ کام کی جگہ پر آپ کے حقوق کیا ہیں؟ آج ہم ذرا آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کا لیبر قانون کہتا کیا ہے، تاکہ ہر ورکر اپنے حقوق کو نہ صرف جانے بلکہ انہیں حاصل کرنا بھی سیکھے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سچ پوچھیں تو ہم میں سے اکثر لوگ اس سوال کا جواب ٹھیک سے نہیں جانتے۔ کئی سال نوکری کرنے کے بعد بھی ہمیں اپنے قانونی حقوق کا پوری طرح علم نہیں ہوتا، لیکن فکر نہ کریں، آج کی اس گفتگو کے بعد یہ سب بدل جائے گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ کی جاب کے سفر کے بالکل آغاز کی، یعنی آپ کی ملازمت کی دستاویزات کی۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر آپ کے حقوق کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اپنے اپوائنٹمنٹ لیٹر کو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا بالکل مت سمجھیں، یہ آپ کی نوکری کا سمجھیں کہ آئین ہے، ایک ایسی قانونی دستاویز جو آپ کے تمام حقوق اور ذمہ داریوں کو محفوظ بناتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک بہت ہی عام غلط فہمی ہے جسے دور کرنا بہت ضروری ہے۔ آفر لیٹر اور اپوائنٹمنٹ لیٹر ایک چیز نہیں ہے۔ آفر لیٹر تو صرف بات چیت کا ایک آغاز ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ اصل چیز ہے اپوائنٹمنٹ لیٹر، جو ایک پکا قانونی معاہدہ ہے۔ اس کے بغیر آپ کے حقوق قانونی طور پر بالکل غیر محفوظ ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس آئین میں، یعنی آپ کے اپوائنٹمنٹ لیٹر میں، کیا کیا چیزیں لازمی ہونی چاہیے؟ یقینی بنائیں کہ اس میں آپ کا عہدہ، آپ کی تنخواہ، پروبیشن اور نوٹس پیریڈ بالکل صاف صاف لکھا ہو۔ ساتھ ہی کمپنی کے قوانین، اوور ٹائم کی پالیسی اور ہراسانی کے خلاف تحفظ کی شقیں بھی شامل ہوں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز مسنگ ہے تو بھئی سوال ضرور کریں۔ انفرادی حقوق تو اپنی جگہ، لیکن اصل طاقت آتی ہے اتحاد سے۔ ایک اکیلی آواز شاید دبا دی جائے، لیکن جب بہت سی آوازیں مل کر ایک بن جائیں تو انہیں سننا ہی پڑتا ہے، اور یہی ٹریڈ یونینز کا بنیادی اصول ہے۔ تو یہ ٹریڈ یونین ہے کیا؟ بہت سادہ الفاظ میں یہ ورکرز کا ایک منظم گروپ ہے، ایک تنظیم ہے جو اپنے حقوق اور مفادات کے دفاع کے لیے اکٹھی ہوتی ہے۔ اس کا مقصد مینجمنٹ اور ملازمین کے بیچ طاقت کا توازن لانا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یونین بنانا کوئی کمپنی کا احسان نہیں ہے، یہ پاکستان کا آئین آپ کو ایک بنیادی حق دیتا ہے۔ ہر شہری کو تنظیم بنانے کا آئینی حق حاصل ہے۔ اچھا، اب ٹریڈ یونینز میں بھی ایک سب سے پاورفل چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں CBA، یعنی کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ۔ آپ اسے ورکرز کی منتخب حکومت کہہ سکتے ہیں جو مینجمنٹ کے ساتھ بات چیت کے لیے ان کی آفیشیل نمائندہ ہوتی ہے۔ تو یہ CBA بنتی کیسے ہے؟ دیکھیں، یہ پورا ایک جمہوری عمل ہے۔ اگر کسی ادارے میں ایک سے زیادہ یونینز ہے تو پھر الیکشن ہوتا ہے۔ کوئی بھی یونین جس کے پاس کم از کم 20% ورکرز کی ممبرشپ ہو، وہ الیکشن کی درخواست دے سکتی ہے۔ پھر تمام ورکرز خفیہ ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں، اور جو یونین جیت جاتی ہے وہ سرکاری طور پر CBA کہلاتی ہے۔ اور جیتنے کے لیے وہ جادوئی ہندسہ کیا ہے؟ وہ ہے کم از کم 1/3 ووٹس۔ اگر کوئی یونین کل ڈالے گئے ووٹس کا 1/3 حصہ لے لیتی ہے تو اسے سرکاری طور پر CBA کا درجہ مل جاتا ہے، جو اس کی نمائندہ حیثیت کو قانونی طور پر پکا کر دیتا ہے۔ ایک بار جب کوئی یونین CBA بن جاتی ہے تو اس سے کچھ ایسے خاص اختیارات مل جاتے ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہوتے۔ صرف CBA ہی مینجمنٹ کے ساتھ قانونی معاہدہ کر سکتی ہے، تمام ورکرز کی طرف سے قانونی نمائندگی کر سکتی ہے، ہڑتال کی کال دے سکتی ہے، اور ویلفیئر فنڈز کے لیے نمائندے بھی نامزد کر سکتی ہے۔ یہی اختیارات اسے ورکرز کی سب سے طاقتور آواز بناتے ہیں۔ چلیں اب ایک اور بہت ہی اہم موضوع پر بات کرتے ہیں، اور وہ ہے سوشل سیکیورٹی۔ یہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کے پورے خاندان کے لیے ایک طرح کا حفاظتی حصار ہے جو ریاست کی طرف سے ملتا ہے۔ اس کے بارے میں جاننا ہر ورکر کے لیے لازمی ہے۔ دیکھیں، قانون اس بارے میں بالکل صاف ہے۔ چاہے کوئی چھوٹی دکان ہو یا بڑی فیکٹری، اگر کہیں بھی 2 یا اس سے زیادہ ملازمین کام کرتے ہیں تو مالک پر یہ قانونی طور پر لازم ہے کہ وہ انہیں سوشل سیکیورٹی میں رجسٹر کروائے، اور یہ حد حال ہی میں 5 سے کم کر کے 2 کر دی گئی ہے، جس سے اب بہت چھوٹے ادارے بھی اس قانون کے دائرے میں آ گئے ہیں۔ یہی رجسٹریشن تمام سرکاری فوائد کا دروازہ ہے۔ اور اب آتی ہے سب سے دلچسپ بات، یہ جو 6% کنٹریبیوشن ہے، یہ دیتا کون ہے؟ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہو کہ اس میں ورکر کی جیب سے 1 روپیہ بھی نہیں جاتا۔ یہ پوری رقم آپ کا مالک ادا کرنے کا پابند ہے۔ یہ ایک ایسا فائدہ ہے جو آپ کو بالکل مفت ملتا ہے۔
اب ذرا اس کے فوائد کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ سوچیں، زندگی کا ایک کتنا بڑا موقع ہوتا ہے، بیٹی کی شادی، یا اگر کوئی خاتون ورکر خود شادی کر رہی ہیں تو انہیں ورکرز ویلفیئر فنڈ سے 2 لاکھ روپے کی مالی مدد ملتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اسی طرح کام کرنے والی ماؤں کے لیے پورے 90 دن کی چھٹی، وہ بھی پوری تنخواہ کے ساتھ۔ یہ میٹرنٹی لیو سوشل سیکیورٹی کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے تاکہ انہیں اور ان کے بچوں کو صحت اور سکون مل سکے۔ اور یہ فائدے صرف یہیں تک نہیں ہیں، یہ تو ایک پورا فیملی پیکج ہے۔ اس میں آپ کے لیے، آپ کے جیون ساتھی، بچوں اور یہاں تک کہ آپ کے والدین کے لیے بھی مفت علاج شامل ہے۔ بچوں کی مفت تعلیم، ہاؤسنگ اسکیمیں اور والدین کے انتقال پر تدفین کے لیے گرانٹ جیسی سہولیات بھی ہیں۔ یہ واقعی ایک مکمل حفاظتی نظام ہے۔ یہ سب جاننا تو بہت اچھا ہے، لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ بھائی ان فوائد کو حاصل کیسے کرنا ہے؟ تو چلیں اب اس گائیڈ کے سب سے اہم یعنی عملی حصے کی طرف چلتے ہیں کہ آپ ان فوائد کے لیے اپلائی کیسے کر سکتے ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اب یہ سارا عمل آن لائن ہو گیا ہے، اور اس کے صرف 3 آسان سے سٹیپس ہیں۔ پہلا، اپنی ساری دستاویزات اکٹھی کر کے تیار رکھیں۔ دوسرا، ویب سائٹ یا موبائل ایپ پر جا کر آن لائن درخواست دیں۔ اور تیسرا، اپنی فزیکل فائل آن لائن نمبر کے ساتھ اپنے قریبی دفتر میں جمع کروا دیں۔ بس دیکھیں، تیاری جو ہے نا وہ آدھا کام ہے۔ درخواست دینے سے پہلے اگر یہ چیزیں آپ پہلے سے تیار کر لیں تو آپ کا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ آپ کا شناختی کارڈ، سوشل سیکیورٹی یا EOB کارڈ، بچوں کا بے فارم، اپوائنٹمنٹ لیٹر، سٹیمپ پیپر پر بیان حلفی، اور جس گرانٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس کے مطابق نکاح نامہ یا ڈیتھ سرٹیفکیٹ۔ اس ساری بات چیت کا خلاصہ اس ایک جملے میں ہے: جب تک آپ کو اپنے حقوق کا علم نہیں ہوگا، آپ ان کا مطالبہ کیسے کریں گے؟ علم ہی طاقت ہے، اور قانون کا علم آپ کو کام کی جگہ پر واقعی طاقتور بناتا ہے۔ تو اب علم تو مل گیا، اب باری ہے عمل کی۔ خود سے یہ سوال پوچھیں، آج وہ کون سا ایک حق ہے جس کے بارے میں جا کے معلوم کروں گا یا کروں گی، چاہے وہ آپ کا اپوائنٹمنٹ لیٹر چیک کرنا ہو یا اپنی سوشل سیکیورٹی رجسٹریشن کا پوچھنا ہو۔ یاد رکھیں، آپ کا ایک چھوٹا سا قدم آپ کے مستقبل کے لیے ایک بڑی ضمانت بن سکتا ہے۔ چلیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ آج ہم ایک عام ملازم کے سفر پر بات کرنے والے ہیں، لیکن قانونی نظر سے۔ جی، مطلب پہلے دن جب وہ اپوائنٹمنٹ لیٹر پر دستخط کرتا ہے، وہاں سے لے کر جب تک وہ اپنی پینشن وصول کرتا ہے۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان کی بنیاد پر ہم دیکھیں گے کہ ہر قدم پر اس کے حقوق کیا ہیں اور اسے کن اداروں کا تحفظ حاصل ہے۔ اور یہ بہت اہم سفر ہے، کیونکہ یہ قوانین صرف کتابوں میں نہیں لکھے ہوتے، یہ ہر ملازم کی روزمرہ کی زندگی پر، اس کے خاندان کے مستقبل پر اور اس کے ذہنی سکون پر براہ راست اثر ڈالتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج کوشش کریں گے کہ ان پیچیدہ قوانین کو بالکل آسان زبان میں سمجھا جائے۔ زبردست۔ تو سفر شروع کرتے ہیں پہلے دن سے۔ ایک شخص کو نوکری مل گئی اور اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے، اپوائنٹمنٹ لیٹر۔ یہ کتنا اہم ہے؟ کیا یہ صرف ایک فارمیلٹی ہے؟ نہیں، یہ بالکل بھی فارمیلٹی نہیں ہے۔ یہ ایک قانونی معاہدہ ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر آپ کے اور آپ کی کمپنی کے تعلقات کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اچھا۔ نوٹس پیریڈ جیسی تمام شرائط واضح طور پر درج ہونی چاہیے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے دونوں فریقین کے لیے ایک حفاظتی دستاویز ہے۔ لیکن میں نے اکثر آفر لیٹر کا بھی سنا ہے، کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہے؟ ہاں، یہ بات اکثر لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آفر لیٹر صرف ایک پیشکش ہے، ایک دعوت نامہ۔ صرف ایک انویٹیشن؟ جی، وہ قانونی طور پر آپ کو پابند نہیں کرتا۔ کچھ ہوشیار ملازم اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایک کمپنی سے آفر لیٹر لے کر اپنی پرانی کمپنی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، دیکھیے مجھے اتنی تنخواہ مل رہی ہے، آپ بڑھائیں ورنہ میں جا رہا ہوں۔ اچھا، کاؤنٹر آفر کے لیے؟ بالکل۔ اسی چیز سے بچنے کے لیے کچھ کمپنیاں اب ایک نئی حکمت عملی اپناتی ہیں۔ وہ انٹرویو کے فوراً بعد امیدوار کے ہاتھ میں اپوائنٹمنٹ لیٹر تھما دیتی ہیں اور کہتی ہیں، ابھی دستخط کریں۔ لیکن اس کا تو الٹا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اچھا امیدوار ہو تو وہ اس دباؤ میں آ کر شاید پیچھے ہٹ جائے۔ بالکل، یہی ہوتا ہے۔ یہ ایک رسکی حکمت عملی ہے۔
ایک اچھا امیدوار ہمیشہ چاہے گا کہ وہ گھر جا کر تسلی سے سوچے، شاید اپنے گھر والوں سے مشورہ کرے اور پھر فیصلہ کرے۔ صحیح۔ اس لیے آفر لیٹر اور اپوائنٹمنٹ لیٹر کا فرق سمجھنا ملازم اور مالک دونوں کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو معاہدہ ہو گیا۔ اب روزمرہ کے کام کی بات کرتے ہیں۔ چھٹیاں۔ ایک عام تاثر ہے کہ سال میں 14 چھٹیاں ملتی ہیں۔ کیا یہ قانون ہے؟ اور اگر کوئی یہ چھٹیاں نہ لے تو کیا ہوتا ہے؟ جی، قانون یہ کہتا ہے کہ 1 سال کی سروس مکمل کرنے پر آپ اگلے سال کے لیے 14 چھٹیوں کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ اچھا۔ اور اگر آپ 1 سال میں یہ چھٹیاں استعمال نہیں کرتے تو وہ ضائع نہیں ہوتی، وہ اگلے سال کی چھٹیوں میں جمع ہو جاتی ہیں۔ وہ کیری فارورڈ ہو جاتی ہیں۔ جی، آپ 2 سال تک چھٹیاں جمع کر سکتے ہیں، یعنی کل 28 چھٹیاں۔ اور اگر کوئی پھر بھی نہ لے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کام کے بہت شوقین۔ قانون اس کا بھی حل دیتا ہے۔ اگر آپ 2 سال تک جمع شدہ چھٹیاں بھی استعمال نہیں کرتے تو چوتھے سال آپ ان کے بدلے کمپنی سے رقم لے سکتے ہیں، جسے انکیشمنٹ کہتے ہیں۔ لیکن جو بہترین کمپنیاں ہیں وہ ایک قدم آگے جاتی ہیں۔ وہ ملازم کو چھٹی پر جانے کی ترغیب دیتی ہیں اور چھٹیوں پر جانے سے پہلے اسے اضافی رقم بھی دیتی ہیں۔ واہ، تاکہ وہ واقعی چھٹیوں سے لطف اندوز ہو سکے۔ بالکل، تاکہ وہ ذہنی طور پر تر و تازہ ہو کر کام پر واپس آئے۔ یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے۔ اچھا، کام کے اوقات اور نوکری کے تحفظ کے بارے میں کیا قوانین ہے؟ کتنے گھنٹے کام کروانا قانونی ہے؟ قانون کے مطابق کام کے اوقات روزانہ 8 گھنٹے اور ہفتے میں 48 گھنٹے ہیں۔ اور اس سے زیادہ کام ہو تو اوور ٹائم دینا لازمی ہے، جو عام طور پر آپ کی معمولی تنخواہ سے دگنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور کیا کسی کو بھی کسی بھی وقت نوکری سے نکالا جا سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ 3 ماہ کی آزمائشی مدت کے بعد ملازم کو مستقل سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے بغیر کسی ٹھوس وجہ اور باقاعدہ انکوائری کے نہیں نکالا جا سکتا۔ مطلب ایک پورا پروسیس فالو کرنا پڑتا ہے۔ جی، اور برطرفی کے لیے کم از کم 1 ماہ کا نوٹس دینا بھی لازمی ہے۔ تو ایک فرد کے طور پر تو قانون کافی تحفظ دیتا ہے نا؟ لیکن جب بہت سے ملازمین کو ایک جیسے مسائل کا سامنا ہو، جیسے کم تنخواہ یا کام کے خراب حالات، ہاں، تو انفرادی آواز کمزور پڑ جاتی ہے۔ شاید یہیں پر ٹریڈ یونین کا کردار شروع ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ جب مسئلہ اجتماعی ہو تو حل بھی اجتماعی ہونا چاہیے، اور ٹریڈ یونین اسی اجتماعی آواز کا نام ہے۔ لیکن لوگ تو یونین کا نام سن کر ہڑتالوں اور مظاہروں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یونین بنانا کوئی غیر قانونی کام نہیں، بلکہ یہ آئین میں دیا گیا ایک بنیادی حق ہے۔ آئین کا آرٹیکل 17 ہر کسی کو اپنی تنظیم یا انجمن بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ اچھا۔ ٹریڈ یونین اسی حق کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن ہم اکثر سنتے ہیں CBA، کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ، کیا یہ یونین سے مختلف ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ایک ادارے میں 10 مختلف ٹریڈ یونینز بھی ہو سکتی ہیں۔ 10 بھی؟ جی، ہو سکتی ہیں۔ ہر ایک کے اپنے مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن انتظامیہ کس سے بات کرے گی؟ سب سے تو مذاکرات نہیں ہو سکتے نا۔ صحیح۔ CBA وہ ایک منتخب شدہ یونین ہوتی ہے جس سے تمام کارکنوں کی جانب سے انتظامیہ سے مذاکرات کرنے کا قانونی اختیار یعنی مینڈیٹ حاصل ہوتا ہے۔ ایک منٹ، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک فیکٹری میں 5 الگ الگ یونینز ہو سکتی ہیں، لیکن سودے بازی کا اختیار صرف ایک کے پاس ہوگا؟ بالکل۔ اس سے تو آپس میں بہت مقابلہ ہوتا ہوگا کہ CBA کون بنے گا؟ جی بالکل، اور اسی لیے اس کا ایک جمہوری طریقہ کار وضع کیا گیا ہے۔ یہ جو پیچیدہ الیکشن کا طریقہ ہے نا، اس کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ انتظامیہ سے بات کرنے والی یونین واقعی تمام ورکرز کی نمائندہ ہو۔ یہ جمہوریت کا ایک چھوٹا ماڈل ہے۔ بالکل، یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی چھوٹا شور مچانے والا گروپ اپنی مرضی سب پر مسلط نہ کر سکے۔ اور یہ ماڈل کام کیسے کرتا ہے؟ ایک یونین CBA کیسے بنتی ہے؟ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر ادارے میں صرف ایک ہی یونین ہے اور اس کے ممبرز کی تعداد کل ملازمین کا کم از کم 1/3 ہے، 1/3؟ جی، تو رجسٹرار اسے بغیر الیکشن کے CBA قرار دے سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک سے زیادہ یونینز ہیں تو پھر الیکشن ہوتا ہے۔ اور الیکشن کون لڑ سکتا ہے؟ جس یونین کے پاس کم از کم 20% کارکنوں کی حمایت ہو وہ الیکشن لڑ سکتی ہے۔ پھر خفیہ ووٹنگ ہوتی ہے اور جیتنے والی یونین کو بھی کم از کم 1/3 ووٹ لینا لازمی ہے۔ اور اگر کسی کو بھی 1/3 ووٹ نہ ملے تو پھر سب سے زیادہ ووٹ لینے والی 2 یونینز کے درمیان دوبارہ الیکشن ہوتا ہے، جسے رن آف الیکشن کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو جیتا ہے وہی 2 سال کے لیے CBA بن جاتا ہے۔ کیا ہر شعبے کے لوگ یونین بنا سکتے ہیں؟
ان ذرائع میں کچھ پابندیوں کا بھی ذکر ہے۔ جی، کچھ شعبوں کو اس حق سے مستثنا رکھا گیا ہے۔ ان میں پولیس، فوج اور دفاعی اداروں کے ملازمین، ٹھیک ہے، انتظامی عہدوں پر فائز سرکاری ملازمین، سیکیورٹی پرنٹنگ پریس اور ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے اہلکار شامل ہیں، اور زرعی شعبے کے کارکنان بھی۔ ایک منٹ، زرعی کارکن، پاکستان کی لیبر فورس کا تقریباً 32% تو زراعت سے وابستہ ہے۔ جی یہ تو ایک بہت ہی بڑی تعداد ہے جو اس قانونی تحفظ سے محروم ہے۔ بالکل، اور یہ ہمارے لیبر قوانین کا ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ وہ صنعتی تعلقات ایکٹ کے تحت اجتماعی سودے بازی کے حق سے محروم ہیں۔ تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کسان اتحاد یا ایسوسی ایشن تو بنا سکتے ہیں، لیکن اسے ٹریڈ یونین والے قانونی حقوق حاصل نہیں ہوتے۔ ہم 18ویں ترمیم کے بعد جب یہ شعبہ صوبوں کو ملا تو سندھ اور بلوچستان نے اپنے قوانین میں زرعی کارکنوں کو یونین بنانے کی اجازت دے دی ہے۔ لیکن پنجاب اور کے پی میں ابھی بھی پرانا قانون ہے۔ جی، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اب بھی وہی پرانا قانون ہی لاگو ہے۔ تو ہم نے نوکری کے معاہدے اور اجتماعی سودے بازی پر تو بات کر لی، لیکن ایک ملازم کی طویل مدتی سیکیورٹی کا کیا؟ صحت، بڑھاپا، ریٹائرمنٹ، یہاں پر سوشل سیکیورٹی اور EOBI جیسے اداروں کا کردار آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی، اور ان اداروں کو سمجھنا ہر ملازم کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ دراصل سماجی تحفظ کا ایک 3 ٹانگوں والا سٹول ہے۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے۔ ایک ٹانگ ہے صحت، دوسری ہے ریٹائرمنٹ اور تیسری ہے زندگی کے بڑے واقعات میں مدد۔ اگر ایک بھی ٹانگ کمزور ہو تو ملازم کا تحفظ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ چلیں اس سٹول کی پہلی ٹانگ سے شروع کرتے ہیں، سوشل سیکیورٹی، جسے پنجاب میں پیسی کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر آپ کی صحت کا محافظ ہے۔ اس کا فائدہ ان ملازمین کو ملتا ہے جن کی تنخواہ ایک مقررہ حد سے کم ہو، جو ذرائع کے مطابق 22 سے 25 ہزار روپے ماہانہ ہے۔ اور اس میں ملازم کو کچھ دینا پڑتا ہے؟ نہیں، اور سب سے اہم بات یہی ہے کہ اس میں ملازم کی تنخواہ سے 1 روپیہ بھی نہیں کٹتا۔ اس کا 6% حصہ صرف اور صرف مالک ادا کرنے کا پابند ہے۔ ٹھیک ہے، تو سوشل سیکیورٹی صحت کے لیے ہو گیا، لیکن بڑھاپے کا کیا؟ میں نے EOB کا نام بہت سنا ہے، لیکن یہ کام کیسے کرتا ہے؟ EOB یعنی ایمپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن، یہ نجی اداروں کے ملازمین کے لیے ہے۔ یہ ان تمام اداروں پر لاگو ہوتا ہے جہاں 10 یا اس سے زیادہ ملازمین کام کرتے ہوں۔ اور اس کا نظام کیا ہے؟ اس میں تھوڑا فرق ہے۔ اس میں 5% حصہ مالک دیتا ہے اور 1% ملازم کی تنخواہ سے کٹتا ہے۔ 15 سال کی سروس اور 60 سال کی عمر کو پہنچنے پر آپ کو پینشن ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس سٹول کی تیسری ٹانگ کون سی ہے؟ وہ ہے ورکرز ویلفیئر فنڈ یعنی WWF۔ یہ ادارہ زندگی کے بڑے واقعات میں آپ کی مدد کرتا ہے، جیسے بچوں کی تعلیم، بیٹی کی شادی یا گھر کی تعمیر کے لیے گرانٹس دینا۔ یعنی یہ ایک اضافی مدد ہے۔ جی، یہ ایک اضافی حفاظتی طے ہے۔ یہ سب کاغذ پر تو بہت اچھا لگتا ہے، مفت علاج، تعلیم، پینشن، گرانٹس، لیکن کیا عام کارکن کو واقعی یہ سب آسانی سے مل جاتا ہے؟ آپ کی بات میں وزن ہے۔ ماضی میں یہ عمل واقعی بہت پیچیدہ تھا اور بدقسمتی سے آج بھی بہت سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ لیکن ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب چیزیں بدل رہی ہیں۔ مثال کے طور پر پنجاب ورکرز ویلفیئر فنڈ سے بچوں کے اسکالرشپ کے لیے اب آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو اب آن لائن سسٹمز ہیں؟ جی، اسی طرح تدفین کی گرانٹ کے لیے PSSI کی موبائل ایپ موجود ہے۔ تو چیلنجز اب بھی ہیں، لیکن حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ان فوائد تک رسائی آسان بنائی جائے۔ لیکن اصل مسئلہ شاید آگاہی کا ہے۔ بالکل، زیادہ تر ورکرز کو معلوم ہی نہیں کہ ان کے حقوق کیا ہیں۔ بالکل، اگر آپ کو اپنے حق کا علم ہی نہیں تو آپ اس کا مطالبہ کیسے کریں گے؟ اچھا، فرض کریں میں ایک فیکٹری ورکر ہوں اور میرے سپروائزر کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں۔ میں شکایت کرنا چاہتی ہوں، لیکن ڈر بھی لگتا ہے کہ نوکری نہ چلی جائے۔ میرے پاس کیا راستے ہیں؟ یہ بہت عام اور حقیقی مسئلہ ہے۔ قانون یہاں 2 چیزوں میں بہت واضح فرق کرتا ہے۔ ایک ہے شکایت یعنی گریوینس، اور دوسرا ہے بد انتظامی یعنی مس کنڈکٹ۔ آپ کے سپروائزر کا رویہ یا فیکٹری میں پینے کا پانی ٹھنڈا نہ ہونا، یہ شکایت کے زمرے میں آتا ہے۔ اور مس کنڈکٹ کیا ہے؟ مس کنڈکٹ یا بد انتظامی ایک سنگین معاملہ ہے۔ یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے، جیسے جان بوجھ کر کمپنی کی مشینری کو نقصان پہنچانا یا چوری کرنا۔ تو ان دونوں سے نپٹنے کے طریقے بھی الگ ہوں گے؟
جی بالکل مختلف ہیں۔ تو میری شکایت یعنی سپروائزر والے مسئلے کا کیا حل ہے؟ اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ اچھی کمپنیاں اوپن ڈور پالیسی رکھتی ہیں جہاں آپ انتظامیہ سے براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شکایت بکس ہوتے ہیں یا پھر ورکر مینجمنٹ کونسل جیسی کمیٹیاں ہوتی ہیں، تاکہ مسئلہ اندرونی طور پر حل ہو جائے۔ بالکل، مقصد یہی ہے کہ مسئلہ افہام و تفہیم سے حل ہو۔ اور اگر معاملہ مس کانڈکٹ کا ہو؟ تو پھر ایک باقاعدہ انکوائری ہوتی ہے، ایک کمیٹی بنتی ہے جس میں الزام لگانے والے اور جس پر الزام ہے دونوں کو سنا جاتا ہے، ثبوت دیکھے جاتے ہیں۔ اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو بھی فوراً نوکری سے نہیں نکالا جاتا، پہلے وارننگ دی جاتی ہے، پھر دوسری کارروائی سے پہلے ایک شو کاز نوٹس بھی جاری کیا جاتا ہے جس میں ملازم کو اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا موقع دیا جاتا ہے۔ یعنی انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں۔ جی، قانون کا مقصد سزا دینا نہیں بلکہ انصاف کو یقینی بنانا ہے۔ تو آج ہم نے ملازمت کے پورے سفر کا جائزہ لیا، پہلے دن کے اپائنٹمنٹ لیٹر سے لے کر چھٹیوں اور کام کے اوقات، پھر ٹریڈ یونینز کی طاقت اور آخر میں سماجی تحفظ کے اداروں تک۔ جی، یہ ایک ملازم کے حقوق کی مکمل تصویر ہے۔ بالکل۔ اور اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ حقوق اور فوائد قانون میں موجود ہیں، لیکن ان کا ملنا دو چیزوں پر منحصر ہے۔ اول، مالک کی نیت اور رجسٹریشن، اور دوم، ملازم کی اپنی آگاہی۔ صحیح۔ پہلا قدم ہی یہ جاننا ہے کہ آپ کا قانونی حق کیا ہے، تبھی آپ اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے سوچنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ ان ذرائع سے یہ واضح ہے کہ زرعی شعبے سے وابستہ پاکستان کی 30% سے زائد افرادی قوت ٹریڈ یونینز اور EOBI جیسے رسمی تحفظ کے دائرے سے باہر ہے۔ اگر آبادی کا اتنا بڑا اور محنتی طبقہ اس قانونی تحفظ کے بغیر رہے تو ملک کی مجموعی سماجی اور معاشی ترقی پر اس کے طویل مدتی اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ جی، اور میں اس کے برعکس یہ دلیل دوں گی کہ یہ نظام اپنی بنیادی ساخت میں ہی ناقص ہے۔ اس کا دائرہ کار انتہائی محدود ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ یہ مالی طور پر تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، جس کی وجہ سے اس کا اصل فائدہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس کی وسعت کو سمجھنا ہوگا۔ یہ صرف پینشن یا مالی امداد کا نام نہیں ہے، یہ ایک مکمل پیکج ہے۔ اس نظام میں جو رجسٹرڈ مزدور ہے اسے اور اس کے پورے خاندان کو سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں میں مفت علاج کی سہولت ملتی ہے، چاہے وہ کوئی عام بیماری ہو یا کینسر جیسا مہنگا علاج۔ پھر اس کے بچوں کو اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک مفت تعلیم دی جاتی ہے، جس میں کتابیں، یونیفارم اور یہاں تک کہ ٹرانسپورٹ کا خرچہ بھی شامل ہے۔ میں نے خود ایسے کیسز دیکھے ہیں جہاں ایک فیکٹری ورکر کی بیٹی صرف اسی نظام کی بدولت ڈاکٹر بنی ہے۔ اس کے علاوہ بیٹی کی شادی کے لیے 2 لاکھ روپے کی گرانٹ ہے، وفات کی صورت میں خاندان کے لیے مالی مدد اور ریٹائرمنٹ پر ایک باوقار پینشن۔ اور اس سب کی سب سے اہم بات پتہ ہے کیا ہے؟ سارا مالی بوجھ آجر پر ہے، جو مزدور کی تنخواہ کا 6% جمع کرواتا ہے۔ مزدور کی جیب سے 1 روپیہ بھی نہیں کٹتا۔ تو یہ ایک ایسا ماڈل ہے جو مزدور کو عزت اور تحفظ دونوں دیتا ہے۔ آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے کہ کاغذ پر یہ فوائد بہت متاثر کن لگتے ہیں، لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہی کہانی سناتی ہے۔ میرا بنیادی اختلاف اس نظام کی بنیاد سے ہے۔ دیکھیں، کسی بھی حفاظتی نظام کی کامیابی کا پہلا پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے لوگوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ پاکستان کی کل لیبر فورس کا 32% سے زیادہ حصہ زراعت سے وابستہ ہے، یعنی ہر 3 میں سے 1 مزدور یا تو کسان ہے یا کھیت مزدور۔ اور پنجاب اور خیبر پختونخوا جو ملک کے سب سے بڑے زرعی صوبے ہیں، وہاں یہ نظام ان کروڑوں مزدوروں پر لاگو ہی نہیں ہوتا، وہ قانونی طور پر اس کے دائرہ کار سے ہی باہر ہیں۔ چلیں ایک لمحے کے لیے زراعت کو بھول جائیں۔ صنعتی اور تجارتی شعبے میں کام کرنے والے لاکھوں مزدوروں کو ان کے مالکان رجسٹر ہی نہیں کرواتے، تو وہ قانونی طور پر حقدار ہونے کے باوجود ان تمام فوائد سے محروم ہیں۔ اور آخری اور سب سے خطرناک بات اس نظام کا مالی مستقبل ہے۔ یہاں ہم خاص طور پر EOB کی بات کر رہے ہیں، جو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن دیتا ہے۔ یہ ادارہ اس وقت سالانہ 12 ارب روپے کے خسارے میں چل رہا ہے اور دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ تو ایک ایسا نظام جو ملک کی 1/3 لیبر فورس کو پہچانتا ہی نہیں، باقیوں کو رجسٹرڈ نہیں کرواتا، اور جو رجسٹرڈ ہیں ان کے مستقبل کی ضمانت نہیں دے سکتا، اسے مؤثر کیسے کہا جا سکتا ہے؟ میں تسلیم کرتا ہوں،
جی، میں تسلیم کرتا ہوں کہ دائرہ کار ایک حقیقی چیلنج ہے، لیکن کیا ہمیں اس وجہ سے نظام کی جو بنیادی قدر ہے اسے مسترد کر دینا چاہیے؟ آپ زرعی مزدوروں کی بات کر رہے ہیں جو ایک اہم نقطہ ہے، لیکن صنعتی شعبے میں حکومت مسلسل بہتری لا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے قانون صرف ان اداروں پر لاگو ہوتا تھا جہاں 5 یا اس سے زیادہ ملازم کام کرتے تھے، اب اس حد کو کم کر کے صرف 2 ملازم کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب چھوٹی دکانوں اور ورکشاپس میں کام کرنے والے بھی اس دائرے میں آ سکتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نیت بہتری کی ہے اور نظام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوششیں جاری ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ابھی سب شامل نہیں ہوئے اس لیے جو شامل ہیں ان کے فوائد بھی بے معنی ہیں۔ لیکن یہ بہتری تو اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے نا۔ 2 یا 5 کارکنوں کی بحث اصل مسئلے سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے۔ اصل مسئلہ وہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو مکمل طور پر باہر ہیں۔ آپ نیت کی بات کر رہے ہیں، لیکن سندھ اور بلوچستان میں زرعی کارکنوں کو یونین بنانے کا قانونی حق دے دیا گیا ہے، مگر پنجاب اور KPK میں وہ اس بنیادی حق سے بھی محروم ہیں۔ اس کے پیچھے کیا نیت ہے؟ کیا وہاں کے زرعی مزدور نہیں ہے؟ اس کے علاوہ قانون بنا دینا ایک بات ہے اور اس پر عمل درآمد کروانا بالکل دوسری۔ آپ نے حد 2 کارکنوں تک کم کر دی، بہت اچھا کیا، لیکن مجھے بتائیں ان لاکھوں چھوٹے کارخانوں اور دکانوں کی نگرانی کون کرے گا؟ جب بڑے صنعتی اداروں میں مالکان مزدوروں کو رجسٹر نہیں کرواتے تو چھوٹے اداروں میں کیا حال ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ نظام ہماری جو انفارمل اکانومی ہے اس کے وسیع سمندر میں چند جزیروں کو ہی تحفظ فراہم کرتا ہے، جبکہ اکثریت طوفان کے رحم و کرم پر ہے۔ آپ کی بات میں وزن ہے کہ عمل درآمد ایک مسئلہ ہے، لیکن میں پھر کہوں گا کہ ہمیں ان لوگوں پر بھی توجہ دینی چاہیے جن کی زندگیاں اس نظام نے بدلی ہیں۔ فرض کریں ایک مزدور ہے جس کی ماہانہ تنخواہ 20,000 روپے ہے۔ اگر اس کے بچے کو خدا نہ خواستہ دل کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ لاکھوں روپے کا علاج کہاں سے کروائے گا؟ سوشل سیکیورٹی ہسپتال میں یہ علاج بالکل مفت ہے۔ اگر اس کا بچہ ذہین ہے اور میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیتا ہے تو اس کی فیس کون ادا کرے گا؟ ورکرز ویلفیئر فنڈ۔ یہ فوائد محض اعداد و شمار نہیں ہیں، یہ حقیقی خاندانوں کی زندگیاں بچاتے اور بناتے ہیں۔ کیا ہم اس حقیقت کو صرف اس لیے نظر انداز کر دیں کہ نظام ابھی تک ہر کسی تک نہیں پہنچ سکا؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ہم کہیں کہ چونکہ ہر شہر میں یونیورسٹی نہیں ہے اس لیے موجودہ یونیورسٹیوں کو بھی بند کر دینا چاہیے۔ نہیں، آپ ایک بہت جذباتی اور اہم نقطہ اٹھا رہی ہیں، اور میں انفرادی کامیابی کی کہانیوں کی قدر کرتی ہوں، لیکن ایک پالیسی کی کامیابی کا پیمانہ چند روشن مثالیں نہیں ہوتی، بلکہ اس کی اوسط رسائی ہوتی ہے۔ آپ ان فوائد کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن آپ اس حقیقت کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں کہ ان تک پہنچنا ہی ایک پہاڑ سر کرنے کے مترادف ہے؟ چلے مان لیتے ہیں کہ ایک مزدور رجسٹرڈ ہے۔ اب اگر اسے اپنے بچے کے لیے اسکالرشپ کی درخواست دینی ہے تو اسے ایک پیچیدہ آن لائن پورٹل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے اسے درجنوں تصدیق شدہ دستاویزات اپلوڈ کرنی پڑتی ہیں۔ آپ ایک ایسے مزدور کا تصور کریں جو بمشکل پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس انٹرنیٹ یا کمپیوٹر کی سہولت نہیں ہے، وہ یہ سب کیسے کرے گا؟ وہ کسی ایجنٹ کے پاس جائے گا، اسے پیسے دے گا، اور پھر بھی اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اس کی درخواست منظور ہوگی۔ یہ نظام مزدوروں کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن اس کے قواعد و ضوابط اور طریقہ کار ایسے ہیں جیسے یہ بیوروکریٹس نے بیوروکریٹس کے لیے بنائے ہوں۔ فوائد کا ہونا ایک بات ہے اور ان تک قابل عمل رسائی کا ہونا بالکل دوسری بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ طریقہ کار کو آسان بنانے کی ضرورت ہے اور ڈیجیٹل خواندگی ایک مسئلہ ہے، لیکن ٹیکنالوجی کا استعمال شفافیت لانے اور بدعنوانی کو کم کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ پہلے یہی درخواستیں دفاتر میں پڑی رہتی تھیں اور سفارش کے بغیر آگے نہیں بڑھتی تھیں۔ آن لائن نظام کم از کم ایک ٹریکنگ ریکارڈ تو فراہم کرتا ہے، اور جہاں تک مالی استحکام کا تعلق ہے تو اس نظام کا بنیادی ماڈل بہت مضبوط ہے۔ آجر کی طرف سے 6% کنٹریبیوشن فنڈز کا ایک مستقل ذریعہ ہے۔ اگر آجروں کی رجسٹریشن کو یقینی بنایا جائے اور کنٹریبیوشن کی وصولی کو بہتر کیا جائے تو یہ نظام مالی طور پر خود کفیل ہو سکتا ہے۔ مسئلہ ماڈل میں نہیں، اس کے نفاذ میں ہے۔ یہیں پر میں آپ سے شدید اختلاف کرتی ہوں۔ مسئلہ صرف نفاذ کا نہیں بلکہ ماڈل کے قانونی ڈھانچے میں ہے۔ آپ EOB کے مالی استحکام کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کا بحران کیوں شروع ہوا؟ سپریم کورٹ نے ایک فیصلے میں
آجروں کی طرف سے ادا کی جانے والی کنٹریبیوشن کو کم از کم اجرت کی ایک خاص حد پر منجمد کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مہنگائی کے ساتھ پینشن کی رقم تو بڑھتی گئی، لیکن ادارے کی آمدنی اسی منجمد سطح پر رہی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ای او بی کو پینشن کی ادائیگی کے لیے سالانہ 12 ارب روپے کم پڑ رہے ہیں۔ یہ ادارہ اپنے اثاثے بیچ کر یا جا سرمایہ کاری سے ہونے والی آمدنی سے یہ فرق پورا کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ یہ ایک پونزی اسکیم کی طرح بنتا جا رہا ہے، جہاں نئے آنے والوں کے پیسوں سے پرانوں کو ادائیگی کی جا رہی ہے۔ آپ ایک ایسے نظام کی وکالت کیسے کر سکتے ہیں جو 20 سال بعد اپنے وعدے پورے کرنے کے قابل ہی نہ رہے؟ آج جو نوجوان مزدور اس نظام میں شامل ہو رہا ہے، کیا اسے اس بات کا یقین ہے کہ 30 سال بعد جب وہ ریٹائر ہوگا تو اسے پینشن دینے کے لیے ادارے کے پاس پیسے ہوں گے؟ آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا ذکر کیا جو واقعی ایک بڑا دھچکا تھا، لیکن یہ ایک قانونی مسئلہ ہے جسے قانون سازی کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ حکومت پارلیمنٹ کے ذریعے کنٹریبیوشن کی شرح کو حقیقت پسندانہ بنا سکتی ہے۔ اس ایک فیصلے کی وجہ سے پورے نظام کو ناکام قرار دینا میرے خیال میں درست نہیں۔ اس کا حل نظام کو ختم کرنا نہیں بلکہ اس کی اصلاح کرنا ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آجروں کی ایک بڑی تعداد کم از کم اجرت پر بھی کنٹریبیوشن جمع نہیں کرواتی، جس سے ادارے کو نقصان ہوتا ہے۔ اگر نگرانی کا نظام سخت ہو اور قوانین میں ضروری ترامیم کر دی جائیں تو ای او بی آئی دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ اصلاحات پچھلے کئی سالوں سے زیر بحث ہیں، لیکن ان پر کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کا نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ایک طرف کروڑوں مزدور اس کی چھتری سے باہر ہیں، دوسری طرف جو اندر ہیں ان کے لیے فوائد تک رسائی مشکل ہے، اور تیسری طرف پورے نظام کا مالی مستقبل تاریک ہے۔ جب ایک عمارت کی بنیادیں ہی کمزور ہوں، اس کی دیواروں میں دراڑیں ہوں اور چھت ٹپک رہی ہو، تو آپ صرف یہ کہہ کر اس کی تعریف نہیں کر سکتے کہ اس کے کچھ کمرے ابھی بھی قابل استعمال ہیں۔ آپ کو پوری عمارت کی ساخت پر سوال اٹھانا پڑتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کا سوشل سیکیورٹی نظام بلا شبہ چیلنجز کا شکار ہے، خاص طور پر اس کے دائرہ کار اور نفاذ کے حوالے سے، لیکن اس کی بنیادی نیت اور ڈھانچہ مزدور کی فلاح پر مبنی ہے۔ یہ رجسٹرڈ کارکنوں کو صحت، تعلیم اور مالی تحفظ کی صورت میں ایسے فوائد فراہم کرتا ہے جو ان کی زندگیوں پر حقیقی اور مثبت اثر ڈالتے ہیں۔ ان فوائد کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کی خامیوں کو دور کیا جائے، نہ کہ پورے نظام کی افادیت کو مسترد کر دیا جائے۔ اور میں اپنی بات کو یوں سمیٹوں گی کہ کسی بھی سماجی تحفظ کے نظام کی کامیابی 2 ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے: وسیع رسائی اور طویل مدتی پائیداری۔ پاکستان کا یہ نظام ان دونوں محاذوں پر بری طرح ناکام ہے۔ یہ زراعت جیسے اہم شعبے کو نظر انداز کرتا ہے، لاکھوں غیر رجسٹرڈ مزدوروں کی وجہ سے اکثریت کو تحفظ دینے سے قاصر ہے، اور اس کا پینشن کا نظام مالی طور پر تباہی کے دہانے پر ہے۔ لہٰذا چند متاثر کن فوائد کے باوجود یہ ایک مؤثر حفاظتی ڈھانچہ نہیں بلکہ ایک ناقص اور غیر مستحکم نظام ہے، جسے محض معمولی نہیں بلکہ فوری اور بنیادی اصلاحات کی اشد ضرورت ہے۔